السلام علیکم ڈاکٹر کرن. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر کرن؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر کرن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جب بھی ہم شو کرتے ہیں ایک بہترین شو ہوتا ہے، اور یقیناً میری بھی کوشش ہوگی اور آپ کی بھی کہ آج بھی کچھ اچھا ہی اپنے سامعین کو دے سکیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر کرن، گردوں کا عالمی دن ہے، تھا کل، اور پورا مہینہ ہی اس پہ منایا جاتا ہے. تو گردے کے امراض کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی اس تیز رفتار زندگی میں کیا گردے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا ہم دل کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، گردوں کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ پیشاب بناتے ہیں اور فلٹر پلانٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ، اور ڈیفینیٹلی ہمارا فلٹر پلانٹ ہے. ہماری باڈی کے اندر جو بھی فاضل مادہ پیدا ہوتا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گردوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ فنکشنز ہیں، جیسے کہ بلڈ نہیں بنتا اگر گردے کام نہ کر رہے ہوں، یا آپ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہماری جو ہڈیاں ہیں اس میں کیلشیم فاسفورس کا لیول برقرار رکھنا، یہ بھی گردوں کا کام ہوتا ہے. وائٹامن ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اگر باڈی میں موجود بھی ہو اگر گردے کام نہ کر رہے ہوں. اسی طرح بہت سارے جو نمکیات ہوتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ، اس کو کنٹرول کرنا بھی گردوں کا کام ہوتا ہے. تو گردے جو ہیں ان 4 وائٹل آرگنز میں سے ہیں جس کے بغیر ہم لوگوں کی زندگی نہیں ہو سکتی پاسبل. زندہ ہو رہنا ممکن نہیں ہے، جس میں کہ ہمارا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں اور دماغ ہے. ان 4 وائٹل آرگنز کے بغیر جو ہے وہ زندگی ممکن نہیں ہوتی. اگر یہ فیل ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی اگر اس کی ریپلیسمنٹ نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا لمبے عرصے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس لیے گردوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، گردوں کے امراض کے بارے میں. بالکل. اچھا لیکن ڈاکٹر کرن، ہم جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں، اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کریں تو؟ پہلے یہ تھا کہ کووڈ-19 کا جو پینڈیمک آیا ہے اس سے ایک ہمیں بات پتہ چلی، پوری دنیا کو اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں پوری دنیا میں وہ اتنی کافی نہیں ہیں. جب یہ سارے ریسورسز استعمال ہوئے جس میں آئی سی یوز آکوپائی ہو گئے، ڈاکٹرز اور نرسز بہت بزی ہو گئیں، تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں. اور جو گردے کے امراض کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جن کے گردے کرونیکلی فیل ہیں، مطلب مکمل طور پہ فیل ہیں، جو ڈائلسس پر ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے ان بیماریوں کو ہم نے کافی نیگلیکٹ کیا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ پتہ چلا کہ ڈائبٹیز جو ہے بہت تیزی سے رائز کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ نمبر 1 کاز ہے کڈنی فیلئر کا. کڈنی فیلئر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان اس وقت 8 نمبر پہ آ گیا، 8ویں نمبر پہ آ گیا ہے پوری دنیا میں، جس میں کہ گردے کے امراض بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. اور یہ بھی فگرز جو ہے نا ہماری ایگزیکٹ ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں وغیرہ میں جو ہوتا ہے اتنی ریسرچ ہماری ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر ریسرچ جو ہوتی ہے وہ شہروں سے ہوتی ہے، اور وہاں لوگ پہنچ بھی نہیں وہ پاتے. وہاں لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے. وہاں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز شہروں سے بھی زیادہ بری ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایگزیکٹلی ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی ابھی پاکستان کا نمبر جو ہے 8ویں نمبر پہ آ چکا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز میں، مطلب گردہ فیلئر کے امراض میں. اور دنیا میں تقریباً 850 ملین، 850 ملین لوگ جو ہیں اس وقت کڈنی فیلئر میں مبتلا ہیں. اچھا ڈاکٹر کرن، دیکھو جب ہم ان سب چیزوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ ظاہر ہے جب گردے فیل ہو جاتے ہیں، ڈائلسس، ٹرانسپلانٹ اتنا بڑا برڈن ہے ہمارے اس کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیزوں سے روکنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم گردے کے امراض میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ بچے کیسے ہیں ان سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کامن ہیں، کچھ بیماریاں گردوں کی بہت زیادہ کامن ہیں، جس میں جو پوری دنیا میں بھی ایک چیز جو سب سے زیادہ گردوں کو افیکٹ کر رہی ہے وہ ہے شوگر کا مرض، ڈائبٹیز. ٹھیک ہے، ڈائبٹکس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس ہو بھی جاتا ہے سالہ سال، ایک تو وہ کنٹرول میں نہیں رہتی. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر اور شوگر، یہ 2 امراض ایسے ہیں کہ لوگ ان میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹرز کے پاس پراپرلی نہیں جاتے، یا جاتے بھی ہیں تو شوگر پراپرلی کنٹرول نہیں ہوتی، ٹارگٹ رینج نہیں اچیو ہوتا، یا بلڈ پریشر جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ گردے بھی فیل ہو جائیں گے. اسی طرح اور جیسے پاکستان میں اسٹون ڈیزیز بہت کامن ہے، پتھری کا امراض بہت کامن ہے، بالکل. کچھ خاندانی بیماریاں ہیں جن کو ہم ایڈل پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، وہ خاندان میں رن کرتی ہیں، خاندان میں ہونے والی شادیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس طرح کے فیکٹرز ہیں. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ ہے، اس میں بہت زیادہ گرمی ہے، مطلب ہمارا گرم ملک ہے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہونا بہت کامن ہوتا ہے، اس سے بھی کڈنیز ڈیمیج ہوتے ہیں.
بالکل. اچھا ڈاکٹر کرن، جیسے ہم اپنے لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں یا خود بھی دیکھیں تو بڑا سیڈنٹو لائف اسٹائل ہو چکا ہے. تو کیا یہ لائف اسٹائل موٹاپا اور ان سب چیزوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ کیا یہ ایک کنیکشن ہو سکتا ہے گردوں کے امراض کے لیے؟ لائف سٹائل کا فرق ہے جی بالکل. اور خاص طور پہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں آج کل، جو ہمارے یہاں جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ کا جو سسٹم ہے وہ جس طرح کا ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے. لائک زیادہ آئلی فرائڈ چیزیں، اور جو سیڈنٹری لائف سٹائل جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ایکسرسائز کا کمی ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو اس سے گردے ڈیفینیٹلی موٹاپے سے متاثر ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر کرن، میں چاہوں گی ہم وجوہات پہ ایک جو سب سے اہم وجہ ہے جو ہم نے پچھلے شو میں بھی بات کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گٹکا کھانا یا سگریٹ نوشی کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے بھائی تو 10 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، لائف پوری زندگی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا ان کو، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں، سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے. بیسیکلی ٹوبیکو جو ہے نا، وہ پہلے ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ ہارٹ فیلئر کرتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے، پھیپھڑے کے کینسر کا باعث بنتا ہے. یہ ہمیں کافی سالوں سے، مطلب بچپن سے ہی پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم میں اگر سگریٹ اسموکنگ کرتے رہیں. لیکن اب ریسرچ سے یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ تمباکو کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سگریٹ ہی ہو، مطلب تمباکو چبانا، رکھنا منہ میں یا انہیل کرنا، کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے بھی تمباکو ہے، مطلب لائک حکا ہے یا جو بھی طریقہ ہے یا ویپنگ ہے، اس سب سے جس طریقے سے بھی تمباکو کا استعمال کیا جائے، ان سب سے جو ہے گردے ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں. مطلب تمباکو ڈائریکٹلی گردوں کو خراب کر سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، جہاں تک ہم نے گٹکے کی بات کی، جو ہمارے پاکستان میں کافی کامن ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ جانے. سو اس میں ٹرو. عجیب لائک کمبینیشن ہے، وہ آئی ڈونٹ نو. اس میں بہت سارے جو ہے وہ لٹرلی پتھر ہم کھا رہے ہیں. مطلب وہ پتھری کا بہت زیادہ باعث بنتا ہے، وہ کینسر کا باعث بنتا ہے، منہ کے کینسر کا باعث بنتا ہے، معدے کے کینسر کا باعث بنتا ہے. تو یہ کافی ڈینجرس چیزیں ہیں، ساری چیزیں بالکل. جو ہیں. اور ڈاکٹر کرن، میں نے تو ایک دفعہ شو جب کیا ماؤتھ کینسر پہ، مجھے ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ گٹکے کے اندر جو مٹیریل ہے اس میں مرے ہوئے جانور کا خون بھی شامل کیا جاتا ہے، کوئی جو ہماری ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں اس کا شیشہ بھی پیس کے ڈالا جاتا ہے. مطلب کیا کیا ڈالا جاتا ہے اس کے اندر. بالکل. ہم خود ہی ایز اے ریسیپی بنا سکتے ہیں اس کو. اچھا، اس میں بیسیکلی دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم لوگ گردے جو ہیں نا، وہ کیونکہ ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں. جو بھی چیز باڈی کے اندر آئے گی نا، چاہے وہ ہم کوئی غذا کھائیں، زیادہ غذا کھا لیں، یا کوئی بھی غذا کھاتے ہیں ہم، یا کوئی بھی ہم چیز پیتے ہیں، جیسے ہم ڈرنکس پی رہے ہیں، اگر جیسے ہیوی پروٹین ڈرنکس آج کل بہت جی. ڈائٹ ایکسرسائز میں، آپ کو پتہ ہے ڈائٹ پروگرام میں ہوتی ہیں اس طرح سے. تو جو بھی چیز ہم لے رہے ہیں نا، دوائیاں ہیں، میڈیسنز ہیں، اوور پین دا کاؤنٹر کلرز ہیں، پین ہاں. کلرز ہیں، اوور دا کاؤنٹر میڈیسن. ہم نے گئے، ہمیں درد ہوا، ہم نے جا کے ایک فارماسسٹ سے اینٹی وداؤٹ بایوٹک. اینی پرسکرپشن ہم نے دوا لے لی. اور اسی طرح اینٹی بایوٹکس ہیں. ہمیں تھوڑا سا بھی نزلہ کھانسی بخار ہو، جو کہ موسٹ پروبیبلی وائرل ہو، کہ وائرس کے انفیکشن سے اینٹی بایوٹک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک فوراً لے لیتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں وداؤٹ چیکنگ کے پتہ ہی آپ کے گردے کیسے کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جاتی ہیں گردے کے اندر، کیونکہ گردوں کا کام ہے ان کو ہینڈل کرنا، ان کو نکالنا باڈی کے اندر سے. اسی طرح حکیم اور حکیم کی دوائیں ہیں. حکمت کی دوائیوں میں بھی کچھ جو ہے بہت ہیوی میٹلز یوز کرتے ہیں وہ لوگ، جس میں کہ گولڈ اور آرسینک اور دوسرے بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ آئرن ہے، فولاد ہے یا تانبا ہے، وہ چیزیں ان کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں گردوں کو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کو نکالنا ہوتا ہے باڈی کے اندر سے. تو یہ گردوں کو ڈائریکٹ ڈیمیج کر سکتی ہیں تمام چیزیں. صحیح. تو ہمیں یہ سب چیزیں بالکل مگر بغیر کسی کے لائک پرسکرپشن کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اس نہیں طرح لینی سے چاہیے. نہیں لینی چاہیے. بالکل. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. براتی عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عامر. یہ ڈاکٹر سوال تھا میرا کہ یہ پیشاب کا بار بار آنا یہ گردے کی ویکنس ہے یا مثانی کی وجہ سے پانی کم پیے بندہ پیشاب کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں، یہ دونوں چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے. ایک تو مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے، ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ گردے کی بیماری کا بھی علامت ہو سکتی ہے، پیشاب کا بار بار آنا جس میں کہ گردے کے کچھ متاثر ہو رہے ہوں، یا مثانے میں بھی خرابی، انفیکشنز، ان سب کی وجہ سے بھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. جن لوگوں کا پروسٹیٹ آدمیوں کا بڑھا ہوا ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، اس میں بھی پیشاب بار بار آ سکتا ہے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اگر پیشاب کا بار بار آنا، خاص طور پہ اگر آپ پانی کا انٹیک بہت زیادہ نہیں ہے، تو پھر تو چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر کرن، گردے کے مریض
کو کیا کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں؟ اگر میں کرونک کی طرف تھوڑا سا جانا چاہتی ہوں، کرونک کڈنی ڈیزیزز جو ہیں، تو وہ مریض کن کن سمٹمز اور کیا تکالیف کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ کرونک کڈنی ڈیزیزز جو ہے زیادہ تر جو ہے نا اس میں مطلب لائک کرونک کڈنی ڈیزیز کا مطلب ہی یہی ہے کہ گردے جو ہے دائمی طور پہ فیل ہو رہے ہیں، مطلب لائک کہ آپ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں یا فیل ہو گئے مکمل طور پہ، مطلب لائک کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتے، واپس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو ان میں اس کو ہم جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں خاموش قاتل. خاموش قاتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے لائک انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مطلب اسے کیا تکلیف ہے، اندر اندر ہی جیسے شوگر کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، عموماً لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی یا تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اسی طرح کرونک کڈنی ڈیزیز کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ اس میں لوگوں کو زیادہ تر تکلیف نہیں ہوتی ہے. تکلیف ہونے جب شروع ہوتی ہے جب کوئی معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو تکلیف ہو سکتی ہے اس میں یہ کہ پیروں کی میں سوجن آنا، ٹھیک ہے، سانس پھولنا، چلنے میں خاص طور پہ یا لیٹنے میں سانس پھولنا. اس کے علاوہ جو ہے الٹی متلی کا محسوس ہونا، متلی ہوتے رہنا، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا کم ہونا، یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے. ہڈیوں میں درد رہنا، جوڑوں میں درد رہنا، کمزوری رہنا. زیادہ تر جو کامن سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائرڈنس، کہ آپ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، آپ ایک نارمل ہیلدی فیلنگ نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر. اس طرح کا آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ مطلب ایک نارمل نہیں ہے، ایک جلدی تھک جاتے ہیں، کمزوری سی فیل ہوتی ہے اور بھوک نہیں لگتی، وزن کم ہو جاتا ہے. اچھا، کبھی پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی کم آ رہا ہوتا ہے پیشاب، پیشاب کی کمی ہو سکتی ہے. پیشاب میں جھاگ آ سکتا ہے. پیشاب میں جھاگ جو ہے پروٹینز کی علامت ہوتی ہے کہ پیشاب میں پروٹینز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ہوتے ہیں. یا پیشاب کرتے ہوئے پورا مثانہ جیسے خالی نہیں ہو رہا، لائک رک رہا ہے، مطلب لائک فلو صحیح نہیں ہے، یا مطلب بار بار محسوس ہو رہا ہے کہ بار بار جانا پڑ رہا ہے واش روم. اس طرح کے فیچرز ہو سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گردے کا خاص طور پہ سوجن اگر آ جائے، چہرہ سوج جائے، سو کے اٹھ رہے ہیں صبح میں سوجا ہوا پہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے دوپہر میں، تو وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. سوجن جو آنکھوں کے گرد بھی اکثر آ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے اس میں. بالکل. اچھا، جب ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو اس کی مین وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہی کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن سے گردے متاثر ہوتے ہیں. شوگر کا مرض پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 پر ہے اس میں معاملے میں. دوسرا بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر خاص طور پہ میں بلڈ پریشر پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ خاص طور پہ ہم لوگ نا بلڈ پریشر کو بہت عام سی بات لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹینشن ہوئی ہوگی، بلڈ پریشر بڑھ گیا، اسٹریسفل لائف ہے ہماری بہت یہاں کی کراچی کی، تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. مطلب خاص طور پہ جو لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں، 30-35 سال سے کم عمر ہے، ان میں بلڈ پریشر ہونا نہیں چاہیے نارملی. ٹھیک ہے، بھلے فیملی ہسٹری بھی ہو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا یہ بلڈ پریشر واقعی میں صرف بلڈ پریشر ہے یا گردے کا کوئی مرض ہے جو کہ بلڈ پریشر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں اور ہیں جس میں گلومرولفائٹس ایک ہم بیماریوں کا گروپ ہے، ایک پورا گروپ آف ڈیزیزز ہے جس کو ہم گلومرولفائٹس کہتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ وہ گردوں کی بیماریاں ہیں، اسپیسیفک بیماریاں ہیں. ان کا ڈائگنوسس جو ہوتا ہے، ان کا تشخیص جو ہوتی ہے کہ کون سی قسم کی بیماری ہے، اس کا ہوتا ہے ٹیسٹ، ایک کڈنی بائپسی کہلاتی ہے. کڈنی بائپسی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہم گردے سے چھوٹا سا پیس لیتے ہیں. اس کے سے ہمیں گلومرولفائٹس کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹائپ کی ہے، کیونکہ بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، لائک 6 منتھس میں صحیح ہو جاتے ہیں 6 مہینے کی دوا سے. کچھ کا سالہ سال چلتا ہے. تو یہ بیماریاں یوزولی اس میں پیشاب میں پروٹینز آتی ہیں اور پیشاب کے اندر بلڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیماریوں کے ٹائپ ہے. پھر اس میں نے آپ کو ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کا بتایا. یہ پاکستان میں کافی کامن ڈیزیز ہے. اس میں پیشاب، اس میں گردے کے اندر پانی کی تھیلیاں سی بنتی رہتی ہیں، سسٹ بنتی جاتی ہیں اور گردوں کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ گردہ فیل کرنے والی بیماری ہے اور یہ ہوتی ہے خاندانی بیماری. یہ خاندان نیفروٹک سنڈرومز جو ہوتے ہیں. نو، یہ کہتی ہیں ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز. ٹھیک ہے، یہ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز جو ہیں یہ خاندان میں رن کرتی ہیں اور یہ بیسیکلی جینیٹک ڈیزیز ہیں. یہ ہوتی ہیں آپس میں شادیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی فیملی میں یہ ہے بیماری تو سارے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں پالیسسٹک کڈنی کے، ان سب کو، تمام فیملی ممبرز کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے پتہ کرنے کے لیے کہ ان کو بھی ہے. اور پھر ان کو اپنی مطلب ان کی شادی اگر ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی شادیاں باہر کریں خاندان سے، تاکہ وہ خاندان سے نکلے. اس کے علاوہ ایک اور گروپ آف بیماریاں ہیں جو کہ ابھی بالکل نئی، مطلب کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے پتہ چلی ہیں اور وہ ایشین کنٹریز میں ہمارے بہت کامن ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ تحقیق جو یہ سری لنکا میں ہوئی ہے یہاں پہ، اور انڈیا نے کافی اس پہ کام کیا اور اب ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کو کہتے ہیں ہم CKD-U، کرونک کڈنی ڈیزیز آف ان نون اوریجن.
इसमें ये है कि यंग पेशेंट्स हैं, बिल्कुल यंग, लाइक 25-20 ईयर्स ओल्ड, और वो हमारे पास आते ही किडनी फेलियर के साथ हैं और उनके गुर्दे बिल्कुल सिकुड़ के छोटे हुए होते हैं, और वो मतलब इरिवर्सिबल क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है। तो उसका बहुत ज़्यादा आजकल तहकीक चल रही है कि क्यों हो रही है। तो क्यों श्रिंक हो रहा है इसमें? उसमें बहुत सारी वजूहात पे जो हमें नजर आई हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को अभी तक जितना रिसर्च हुई है दुनिया में, उसमें एक तो ये है कि ज़्यादा फार्मर्स में है, जो हमारे किसान भाई हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ ये लोग यूज़ करते हैं अपने खेतों में लगाने के लिए। खेतों में पानी लगता है, खेतों में ये लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनसे इफेक्ट हो रहा है। पानी वाटर सप्लाई जो है ना, जो वाटर सप्लाई उसमें मसला है, उसमें बहुत सारे मादनियात हैं जो कि किडनी फेल करते हैं। उसके अलावा गर्मी, ये जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी बिल्कुल। दुनिया का ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा गुर्दे मुतासर कर रहा है। तो इसमें यह है कि जो गर्मी में काम करते हैं, जैसे फार्मर्स खासतौर पे बाहर धूप में काम धूप में, करते हैं बिल्कुल। शदीद, तो पानी का इंटेक बहुत जरूरी है ताकि गुर्दों में मतलब लाइक गुर्दों पे स्ट्रेस ना आए। बिल्कुल। आई थिंक डॉक्टर किरण, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए कि यकीनन मौसमियाती तब्दीलियाँ कहीं ना कहीं गुर्दों को ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगी। और जिस तरह हम देख रहे हैं, अगर हम अभी इसी साल की बात करें, रिसेंट ईयर की, तो देखिए कि फरवरी में हमने गर्मी को महसूस किया, वरना ऐसा जी कभी होता नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये गर्मी के यही है कि इसके लिए कि पानी का इंटेक अच्छा रखें, खासतौर पे वो लोग जो कि बाहर काम करते हैं, मतलब धूप में काम करते हैं, मजदूर हो गए, लेबर्स हैं हमारे, किसान हैं जो, या हम भी अगर किसी वजह से हम किसी काम से हम बाहर निकले हुए हैं, तो हमें अपने साथ बॉटल पानी की रखनी चाहिए कि हम पानी अपना पीते रहें। बिल्कुल। बहुत दफा हम लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, लिटरली लाइक हम कहते हैं अच्छा भाई वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम नहीं मिलेगा, पानी नहीं पीते, तो ये चीज हम गलत करते हैं, या पेशाब रोक के रखते हैं। बच्चों का खासतौर पे होता है कि वो कहते हैं वॉशरूम नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल। पेशाब करते नहीं है, यूरिन पास नहीं साफ करते, नहीं है बाथरूम, तो क्लियर नहीं नहीं जाते है। इसके जी अंदर। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक ये डेली की वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें गुर्दों के अमराज की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर किरण, आपने कहा पानी पीना गुर्दों के लिए बहुत अहम है। कितना पानी पीना चाहिए? मतलब अगर मैं सारा दिन एक एसी के कमरे में बैठी हुई हूँ, तो कब समटाइम डॉक्टर कहते हैं ना जी आपने पानी ज़्यादा पीना है, तो कितना पानी एक नॉर्मल इंसान को पीना चाहिए, या अपने काम के लिहाज से पानी पीना चाहिए? काम के लिहाज से भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल एवरेज लोगों को 6 ग्लास तो कम से कम पीना चाहिए। ठीक है। 4 से 6 ग्लास तो लाजमी पीने चाहिए। लेकिन उसके अलावा ये कि डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। अगर आप एसी में हैं तो डेफिनेटली जो पसीना आएगा वो कम होगा, लेकिन नॉर्मल जो एक इंसान के अंदर से पसीना निकलता है एक दिन में, वो तकरीबन 500 ml होता है, 500 ml होता है। तो उतना पानी एक्स्ट्रा पीना है। लाइक अगर पेशाब किसी को 2 लीटर आता है तो उसे 2.5 लीटर तो पीना ही है। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर किसी गर्मी वाली जगह पे काम करें, या डायरिया हो गया, इंसान को कभी डायरिया हो गया, मोशन लग गया, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, या जो कोई जिम जा रहा है और जिम में बहुत ज्यादा स्वेट आउट कर रहा है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है बेइंतहा, तो उसमें तो कभी कभी 1 से 2 लीटर पानी निकल जाता है पसीने में, बिल्कुल। तो वो एक्स्ट्रा पीना चाहिए, लाजमी बिल्कुल। है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल है कि पेशाब में प्रोटीन आने की क्या सिम्टम हो सकता है? किस तरह पता चलता है कि प्रोटीन है और टेस्ट की जरूरत है? इसमें यह है कि देखें, पता तो रिपोर्ट से ही पता चलता है, क्योंकि गुर्दे के अमराज मैंने आपको बताया खामोश कातिल हैं। इनमें अमूमन ना लोगों को इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती, तो अमूमन एक तो स्वेलिंग आ सकती है, जिस्म में सूजन आ सकती है, पैरों पे, चेहरे पे। दूसरा यह है कि पेशाब में झाग आता है। लाइक अच्छा, झाग जो है ना कमोड में पता चलता है, दूसरे वाले बाथरूम में आपको पता नहीं चलता। सही। तो कमोड में पेशाब करने से अगर जैसे सर्फ का पानी जैसे पाउडर सा आप मिलाएं तो झाग सा बनता है, वैसा फील होता है पेशेंट्स को कि लाइक ये झाग आ रहा है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा हमें। फिर ये कि यूरिन डीआर का टेस्ट होता है पेशाब में, उसमें प्रोटीन्स की मकदार देखते हैं हम लोग, उससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि प्रोटीन आ रही हैं। फिर या तो हम 24 घंटे का पेशाब कराते हैं पूरा जमा करके, या एक दूसरा टेस्ट होता है स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन और यूरिन क्रेटिनिन का, उससे हम फॉर्मूला लगा के उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना 24 घंटे में पेशाब में प्रोटीन आ रही हैं। ये जो आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात की थी ना, ये वो वाली डिजीजेज हैं जिसमें पेशाब में प्रोटीन आती हैं। बिल्कुल। एक और जो सवाल भी था हमारे पास कि यूटीआई जो क्या होता है ये भी बता दीजिएगा। क्या इसको सही तरह ट्रीट ना किया जाए तो क्या गुर्दे मुतासर हो सकते हैं?
यूटीआई जो होता है मतलब कि यूरिन में इन्फेक्शन होना. अब यूरिन में इन्फेक्शन जो है ना वो कहीं पर भी हो सकता है, वो गुर्दों में भी हो सकता है, गुर्दों की जो ट्यूब्स होती हैं यूरेटर कहलाती हैं उसमें भी हो सकता है, और नीचे मसाने के अंदर भी हो सकता है, और मसाने के बाहर जो हमारा पैसेज होता है उसमें भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, इसमें ये होता है कि यूजुअली यूटीआई में जो है ना जलन होती है पेशाब में, पेशाब करने में मुश्किल होती है, पेशाब सही से पास नहीं हो रहा होता, या रात को बार बार आ रहा होता है, दिन में बार बार मतलब घड़ी घड़ी पेशाब करने जा रहे होते हैं. अच्छा, इसमें ये होता है प्रॉब्लम के कुछ लोगों के साथ ये होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी सिर्फ रिपोर्ट की बेस पे लोग जो है ना उसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन समझ लेते हैं कि पेशाब में जो है जी वो डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, वाइट सेल्स आ रहे हैं, या रेड सेल्स आ रहे हैं, या प्रोटीन आ रही हैं, तो ये शायद यूटीआई है, और उसके लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं. या कुछ हमारे जो लोकल डॉक्टर्स भी होते हैं जीपी, वो भी कल्चर कराए बगैर, यूरिन का कल्चर कराए बगैर ही एंटीबायोटिक दे देते हैं कोर्स कराने के लिए. और वो कोर्स कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है, जो कि कभी कभी नाकाफी होता है. ठीक है. तो यूरिन में इन्फेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर काफी बोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में ये है कि जो है एक तो सबसे पहले अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो कल्चर लाजमी है, ताकि हमें पता चले कि कौन से जरासीम है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है. आजकल जो जरासीम है ना दुनिया भर में, वो काफी उन्होंने अपने ना डिफेंस बना लिया है, तो वो आम एंटीबायोटिक को असर नहीं करती हैं, और जो हम बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो उससे वो रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उनको असर ही नहीं होता, उनको कोई असर ही नहीं होता. तो इस तरह से बाजार से मतलब मेडिसिन फार्मेसी से लेके बगैर डॉक्टर की इत्तला के बगैर कल्चर कराए नहीं खाने चाहिए. अच्छा, ये जो दूसरा सवाल है कि क्या ये किडनी फेल कर सकता है, यस जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं. बार बार इन्फेक्शन होना का मसला है, मतलब ये है कि कोई ना कोई तो एक तो सिस्टम में खराबी है, पेशाब के फ्लो में मसला है, पेशाब रुक रहा है कहीं पर, और इसी वजह से बार बार हो रहा है, या नाकाफी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही, या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट हुई है, कंप्लीट ट्रीटमेंट हुई नहीं, वो जरासीम गए ही नहीं पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे, वक्ती तौर पे रुक गए. तो इसमें जो है वो चांसेस होते हैं किडनी फेलियर के. औरतों में ये मसला ज्यादा है आदमियों के कंपैरिजन में, खास तौर पे जो उम्र होती जाती है, जैसे 50 क्रॉस करते हैं, तो उसमें यंग एज में औरतों के बच्चे पैदा हुए होते हैं, उसमें जोर लगता है, पेल्विस पे मसल्स पे दबाव पड़ता है, उस वक्त तो गुजर जाता है टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ, और खासतौर पे शुगर जिनको डायबिटिक हो, उनमें मसाना कमजोर हो जाता है, मसाने के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, उसमें चांसेस यूरिन इन्फेक्शन के बार बार काफी ज्यादा होते हैं. तो ये चीज जो है ना ये किडनी फेलियर की बाइस बन सकती है, खासतौर पे अगर किसी को ब्लॉकेज है, लाइक कहीं पे यूरिन रुक रहा है, खासतौर पे गुर्दों के अंदर, चाहे वो स्टोन्स की वजह से हो या पेशाब की नालियों में कोई मसला हो, तो वो डेफिनेटली किडनी फेलियर का बाइस बन सकती है. बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी ही अहम बात थी जिसको हम शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते. कॉल शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. सामीन, आप जब कॉल करें तो अपना रेडियो प्लीज़ पीछे से बंद कर दिया करें. अच्छा डॉक्टर किरण, जब हम गुर्दे की दायमी बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ भी मैं जाना चाहती हूँ कि क्या इसके ट्रीटमेंट है जब गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं इसकी रोकथाम के लिए भी कोई काम करना चाहिए हमें? देखिए, एक तो जैसे ही पता चले, अब इसका हमें यूजुअली जो किडनी फेलियर का पता चलता है, एक तो मैंने आपको बताया पेशाब की रिपोर्ट से, यूरिन डीआर की रिपोर्ट से. दूसरा जो है सेरम क्रेटिनिन, ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल. क्रेटिनिन एक फाजिल मादा है जो कि हमारे पट्ठों से बनता है, और ये एक नॉर्मल चीज है जो कि हर इंसान के बनता है, मतलब हर नॉर्मल इंसान के बनता है, लेकिन गुर्दे काम कर रहे होते हैं, उसे वॉश आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर. ठीक है. अब जिन लोगों के गुर्दे काम नहीं कर पा रहे होते, वो उससे क्रेटिनिन को हैंडल नहीं कर पाते और वो बढ़ना शुरू हो जाता है. एक दफा क्रेटिनिन की रिपोर्ट जो कि नॉर्मली 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, अगर वो बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो जैसे लोग जो है ना इग्नोर कर देते हैं, क्रेटिनिन 1.5 आ गया, 1.6 इतना खास नहीं है, छोड़ दो बस इसको. तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे कह देते हैं कि बस ठीक है, ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा भी क्रेटिनिन बढ़ने का मतलब है कि किडनी में मसला है, गुर्दे काम करने में कुछ मसला है. तो फिर फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वजह क्या है. वजह हमें देखेंगे तो उसके हिसाब से ही हम इलाज करेंगे. एक दफा जो किडनी मुकम्मल फेल हो जाए, लाइक कि गुर्दों की फेलियर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि अब जो है वो मतलब लाइक ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती, तो फिर जो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है वो डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है. बिल्कुल. एक कॉल लेते हैं.